میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت پر فضل کلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہر روز ایک خیال، ایک تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو بڑی بابرکت خوبصورت آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ کچھ اس طرح سے: جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت وعدہ خدا کا ہم سب کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ جو غالب آئیں گے، وہ لوگ جو جاگتے رہیں گے، جو ہوشیار رہیں گے، جو اپنے آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں گے، سب کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ دوسری بات، ان کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ اور تیسری بات، خداوند یسوع مسیح خدا کے سامنے اور اس کے سب فرشتوں کے سامنے ان کے نام کا اقرار کرے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ زندہ کہلاتے ہیں لیکن ہیں مردہ۔ کس طرح سے؟ باغ عدن میں خدا نے جب آدم اور حوا کو یہ حکم دیا کہ باغ کے بیچوں بیچ یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس کا پھل کھایا تو مرا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پھل کھانے کے بعد بھی آدم اور حوا دونوں کئی برس زندہ رہے، کیونکہ وہ زندہ تو کہلاتے تھے لیکن تھے جسمانی طور پر تو زندہ تھے، لیکن روحانی طور پر گناہ کے باعث مردہ ہو چکے تھے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ جسمانی طور پر تو زندہ کہلاتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند زندگی گزارتے ہیں، لیکن روحانی طور پر مردہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ سو خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے اور جاگتا رہ، کیونکہ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ آئیے مل کر ایک زندہ شخص کی طرح سے زندگی گزاریے جو جسمانی طور پہ بھی زندہ ہو اور روحانی طور پر بھی زندہ۔ آئیے مل کر خدا کی قدرت کے وسیلہ سے، خدا کے رحم کے وسیلہ سے اس گروپ میں سے، اس صف میں سے باہر نکل آئیں جو کہلاتے تو زندہ ہیں لیکن ہیں مردہ۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی تنبیہ کو، خداوند کی اصلاح کو بخوشی قبول کیجئے۔ جہاں جہاں خدا اصلاح کروانا چاہتا ہے ہماری زندگی میں، آئیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ خداوند کا فضل، خداوند کی رحمت آپ کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ بنی رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب۔ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔
جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب اس کا 4 باب۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نہیں کر دیں گے؟ اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کر دیں۔ پھر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا، اور یہودا کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے، سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام موقوف نہ کر دیں تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے۔
اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے تو انہوں نے سب جگہوں سے 10 بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے، اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا۔ تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو، خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو۔ اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے۔ اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالے اور کمانے لیے اور بختر پہنے رہتے تھے، اور وہ جو حاکم تھے یہودا کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے۔ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا، اور معماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا، اور وہ جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا۔ اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، سو جدھر سے نرسنگا تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا، ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا۔ یوں ہم کام کرتے رہے اور ان میں سے آدھے لوگ پاؤں پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے۔ میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یروشلم میں رات کاٹا کرے تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرا دیا کریں اور دن کو کام کریں۔ سو نہ تو میں، نہ میرے بھائی، نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیروں تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جایا کرتا تھا۔ کی کتاب اس کا 5واں باب۔ پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی، کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں، اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے، پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے، اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضہ میں۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصہ ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں، کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہے تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور مے اور تیل کے 100ویں حصہ کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدہ کے مطابق کریں گے۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدہ پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے، وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدہ کے مطابق کام کیا۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخشستہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک غرض 12 برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی۔ حاکم جو مجھ سے پہلے تھے ریت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں
ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے، لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے، اور ایک بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ مرغیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں، اور 10 دن کے بعد ہر قسم کی مے کا ذخیرہ تیار ہوتا تھا۔ باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی، کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گراں تھی۔ اے میرے خدا، جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔